سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ بہا ملک موکل بہا حتی یبلغنیہا، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے درود پاک کی۔ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے، اللہ نے چاہا تو زندگی خوشگوار انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم نے سنا ہے، بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا انعام ہم کو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں دیا جا رہا ہے، فقط 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور انعام کتنا بڑا کہ اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے بری ہے۔ ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ منافق کو جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے میں رکھا جائے گا، اس کے اوپر مشرک، پھر عیسائی، اس کے اوپر یہودی، سب سے نچلے والے طبقے میں اگر کوئی ہوگا تو وہ منافق ہوگا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ڈیلی، فضیلت کتنی بڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر والہانہ انداز میں شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، مثلا نیت کیجیے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ ذی الحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہور رمضان وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، یعنی مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، اور حرمت و عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذی الحجۃ الحرام ہے۔ یہ درمیان جو ہوا ہمارے درمیان جو مہینہ رواں دوا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں سید الشہور رمضان، رمضان یہ مہینوں کا سردار ہے، لیکن فرماتے ہیں حرمت اور عزت کے اعتبار سے، حرمت اور عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ یہ ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حافظ الکتابین بھی کہا جاتا ہے، آپ قرآن کریم کے بھی عالم تھے اور توراۃ شریف کے بھی عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، بس اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ذی الحجۃ الحرام ہے۔
اور ذی الحجۃ الحرام میں سے اس کے ابتدائی 10 دن جس کو عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت بابرکت ہیں، یہ اللہ پاک کے ہاں بہت محبوب دن ہے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، ترجمہ کنز ایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ ابھی سٹارٹنگ ہو چکی ہے، ان راتوں کی شروعات ہو چکی ہے، اور فضیلت کتنی بڑی ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس 10 راتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سلطان المفسرین ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ پاک کو بڑی پیاری ہے، عام دنوں میں نیکی کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت عشرۂ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، صدقہ و خیرات کرنے کی اللہ پاک ہمیں بالخصوص اس مہینے میں توفیق عطا فرما دے، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی ہم اور زیادہ اچھے انداز میں کر پائیں۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، پانی کی سبیلیں لگا کر کے ہم لوگوں کی اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقے کا صدقہ ہے۔ بہت سارے ایسے اچھے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور اس مہینے کی کیا بات ہے، اور اس مہینے میں ان ابتدائی 10 دنوں کی کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں نصیب کر دے کہ ہم اس میں اچھے انداز میں نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک روایت میں ہے والعمل فیہن یضاعف 700 ضعف، ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے، 700 ٹائمز اللہ پاک اس کو بڑھا دیتا ہے۔ سوچئے رمضان مبارک میں ہمیں کیا ملتا ہے، کوئی نفل ادا کرے تو فضیلت کیا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کے بارے میں کیا کہنے، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں ذی الحجہ کی حدیث آپ نے سنی، سید الشہوری رمضان، رمضان یہ مہینوں کا سردار ہے، لیکن حرمت اور عزت کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس میں 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے اسلامی بھائیوں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، سبحان اللہ، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من 10 ذی الحجہ، عبادت کے دنوں میں اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن عشرۂ ذی الحجہ ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، یعنی ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اللہ اکبر، اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ صدقے جائیں، عمل اتنا سا، ثواب کتنا اللہ پاک عطا فرما رہا ہے۔ اے عاشقان رسول ذرا غور تو فرمائیے، کیسے پیارے اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ارے ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنا یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس جگہ نیکی کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، خاص نہیں کیا گیا، یعنی ان مبارک ایام میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں فرض نماز ادا کرنا عام دنوں کی فرض نمازوں سے زیادہ افضل، ان دنوں کی نفل عبادت عام دنوں کی نفل عبادت سے زیادہ افضل، ان دنوں کے نفل روزے عام دنوں کے نفل روزوں سے زیادہ افضل، عشرہ ذی الحجہ میں نیکی کی دعوت دینا عام دنوں میں نیکی کی دعوت دینے سے افضل، عشرہ ذی الحجہ میں صدقہ کرنا عام دنوں میں صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ عشرہ ذی الحجہ میں ماں باپ کی زیارت کرنا عام دنوں میں ماں باپ کی زیارت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے میں ہمیں فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ 700 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہم ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں سے گزر رہے ہیں۔ اور سوچیں، ایک کہنے کا حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہر بات کہیں گے تو سبحان اللہ کیا کہنے، 700 درخت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے۔ اللہ کریم، اللہ کی کمی نہیں ہے، بس عمل کرنے والا چاہیے۔ یہ فضیلت بیان ہو رہی کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اے کاش ہم عامل بن جائیں۔ اگر ہمارے دنوں میں اور دنوں میں سستیاں تھیں تو وہ سستیاں اڑ جائیں۔ ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے، اللہ ہمیں عامل بنا دے۔ عامل اخلاص والا عمل کریں، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے کاش بن جائیں۔ کتنی پیاری فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ بیان ہوتا ہے عشرہ ذی الحجہ میں ذکر اللہ کرنا عام دنوں میں ذکر اللہ کرنے سے افضل ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں ماں باپ کی زیارت کرنے بارے میں سن لیا آپ نے، اور دنوں میں ماں باپ کی زیارت کرنے سے زیادہ افضل۔ عشرہ ذی الحجہ میں تلاوت کرنا عام دنوں میں تلاوت کرنے سے افضل۔ الغرض کوئی بھی نیکی ہو وہ عشرہ ذی الحجہ میں کی جائے تو عام دنوں کی نسبت اس میں زیادہ فضیلت بھی ہے، اللہ پاک کے ہاں زیادہ محبوب بھی ہے، اور اس کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں اب ایک چیز اور اس میں بڑھانا چاہتا ہوں۔ عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 ایام میں اجتماع میں شرکت کرنا اور دنوں میں اجتماع میں شرکت کرنے سے افضل۔ اور پھر گرمی ہو تو جس عمل میں جتنی زیادہ مشقت اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اپارچونیٹیز ہیں ہمارے پاس ثواب کی، بس ذہن بن جائے ہمارا، اچھی نیتیں ہو جائیں، مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، یہ 10 دن گویا نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو غنیمت جانیں، خوب نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، نفل عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ راتوں کو جاگ کر عبادت کی جائے۔ اللہ نصیب کر دے کہ رات کی عبادت محبوب ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ جب عشرہ ذی الحجہ تشریف لے آتا تو آپ عبادت میں خوب کوشش ہی کیا کرتے اور فرمایا کرتے لا تطفئوا سروجکم لیال العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں اپنے چراغ مت بجھایا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عموماً رات کو سوتے وقت لائٹ بند کر دی جاتی ہے، اس لیے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ میں لائٹیں بند نہ کیا کرو، یعنی ان راتوں میں سویا نہ کرو بلکہ راتوں کو جاگ کر خوب عبادت کیا کرو۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ میں پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ۔ خیال رہے الحمدللہ ہمارے طلباء بھی پیر شریف کا بھی دن گزرا، کئی طلباء نے ماشاءاللہ روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی، ایسی گرمیوں میں بھی پیر شریف کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ذہن دیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں، سنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا کریم اس کو رکھا کرتے تھے، تو ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے گرمی کے ان کڑکڑاتی ہوئی گرمیوں کو نہ دیکھ کر طلبا روزے رکھ رہے ہوتے، شدت کی گرمی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ہم تھوڑی دیر 1 گھنٹے کے لیے پیاسے رہ جاتے تو کہتے بھائی ٹھنڈا پانی چاہیے اب، سوچے ماشاءاللہ اتنی لمبا ٹائم بھی ہوتا ہے اور روزے رکھ رہے ہوتے طلبا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے دعا کرنی چاہیے۔ ان کے لیے طلبا کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ فرشتے
اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. مچھلیاں سمندر کے اندر دعا کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنی فضیلت کے حامل ہیں نا یہ شخص حضرات. اللہ پاک ہمیں طلباء کا بھی ادب و احترام اور ہمیں خود اچھا طالب علم بننے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پابندی کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. خیال رہے عشرہ ذی الحجہ کے روزے کا مطلب ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن کے روزے. ابتدائی ایام کے 9 دن کے روزے. 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں. 10ویں دن کا روزہ کیونکہ عید ہوتی ہے اور عید کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں. اے عاشقان رسول کاش ہم بھی نیکیوں کے حریص بن جائیں. ہمارے پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھا کرتے تھے. کاش ہم بھی اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے نفل روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, عبادت کریں کہ یہاں کی یہی کمائی قبر و حشر میں کام آنی ہے. باقی سب تو یہیں چھوڑ کر جانا ہے. اسی لیے نیکیوں کی حرص بڑھانی چاہیے. عشرہ ذی الحجہ کی ایک نیکی 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے. لہٰذا اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور خوب نیکیاں کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, ذی الحجۃ الحرام میں کی جانے والی ایک اہم ترین عبادت وہ کیا ہے؟ قربانی ہے. ہر مسلمان مرد و عورت جو بالغ ہو, مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ مالک نصاب بھی ہو یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت برابر رقم ہو, اس پر قربانی واجب ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یعنی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی. ماشاء اللہ جاگ رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکلی شعرۃ حسنہ, یعنی قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے. جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں, جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں, دراصل خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسولوں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یعنی ذی الحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو فرمایا ما عمل آدمی بهذا اليوم افضل من الدم بہراق, یعنی آج کے دن آدمی کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں ہے یوم النار یعنی عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ میں اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے. بے شک قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں, اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا. بے شک قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے. اللہ اکبر, رب کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے. بس خوش دلی سے قربانی کیا کرو. ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن فرما رہے ہیں, کیا فرما رہا ہے؟ خوش دلی سے قربانی کیا کرو. اب بتا بھی دیا کیوں, کیونکہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فائدہ کیا؟ تو فرماتے ہر بال کے بدلے اللہ پاک تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ قربانی کے جانور کا خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے, اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول پہلے فرما لیتا ہے. اللہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قربانی میں مقصود خون بہانا ہے, گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے. لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے یا اس سے دگنا تگنا گوشت خیرات کر دے, قربانی ہرگز ادا نہ ہوگی. کیوں نہ ہو کہ قربانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی نقل ہے
اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خون بہایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہیں کیے تھے۔ اور نقل وہی درست ہوتی ہے جو مطابق اصل ہو، نقل وہی درست ہوتی ہے جو اصل کے مطابق ہو، جو کیا گیا وہی کرنا ہے، اپنی طرف سے چوچرا نہیں کرنا۔ اتنی قیمت صدقہ کر دیتے ہیں، ارے بھائی رب نے فرما دیا، اپنے مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے رب کو تو نہیں دیکھا، آمنا و صدقنا کیا نا۔ جو چیزیں قرآن و سنت میں آ جائیں سارے خم تسلیم کرنا ہے۔ کہا گیا خون بہانا ہے، نہیں کرنا چوچرا اس پر، ارے یار کیا کر رہے ہیں تو سچے سارے جانور بہا دیتے ہیں، پھر یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، نہیں سوچنا بھائی ہمیں۔ ہمارا الحمدللہ مسلمان بٹ کا مسئلہ بھی اگر آپ سمجھ لیں گے تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ ہم نے سارے تسلیم خم کر دیا، ہم نے چوچرائی کرنا ہی نہیں، ہم نے مان لیا بس۔ پھر مرشد ہمارے کیا فرماتے ہیں؟ 80 منڑ والے، قبلہ شیخ طریقت کیا فرماتے ہیں؟ 80 منڑ والے سچڑ والے ہیں ہی نہیں، ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ ہم لوگ جو چیز آ جائے مان جاتے ہیں، ایکسیپٹیڈ، سوچنا بچارنا نہیں ہے الحمدللہ۔ تو قربانی کرنی ہے انشاءاللہ، جو نہیں کرتے ہیں ان کو کرنی ہے انشاءاللہ۔ ذہن بنائے اپنا، اگر آپ مالک نصاب ہیں اور ابھی تک قربانی نہیں کرتے ہیں یا والد صاحب کی طرف سے کر دیتے تو پہلے آپ پر ضروری ہے آپ قربانی کریں۔ اگر جن کے یہ کانسیپٹ ہو تو ان کو انشاءاللہ نیکی کی دعوت پیش کر کے انشاءاللہ ان کی بھی اس میں رہنمائی کرنی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب علیہ وسلم۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں، اور اعمال تو کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں۔ اعمال جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ عمل کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں۔ پہلے عمل کر لیں، نماز پڑھیں گے جبھی قبول ہوگی، پڑھی نہیں پہلے تھوڑی قبول ہو جائے گی، مگر قربانی کرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قربانی کو بیکار جان کر یا تنگ دلی سے نہ کرو، ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضحی طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، یعنی جو بندہ خوش دلی سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، خوش دلی سے ثواب کی امید کرتے ہوئے قربانی کرے، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ تھوڑی سی گرمی ہے، میں نے وہی عرض کیا نا، یہ گرمی میں ہمارا یہاں آنا اور اجتماع میں شرکت کر کے سننا، یہ اور دنوں میں یہاں اجتماع میں آنا اور اس میں سننے سے فرق ہے، فضیلت والا ہے۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، اب واپس ٹاپک پر آ رہے ہیں، ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے بدلے اللہ پاک قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اے عاشقان رسول غور طلب بات ہے، گناہ کون کرتا ہے؟ یقیناً انسان ہی کرتا ہے، جانور تو مکلف ہی نہیں ہے، اس پر فرض نہیں ہے نماز پڑھے روزہ رکھے، وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کے ہم خود گناہ ہم انسان ہی کرتے ہیں، یہ تو گناہ نہیں کرتے جانور، مگر دیکھیے انسان کے گناہ کا کفارہ کون بن رہا ہے؟ بے گناہ جانور۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس جانور کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ گناہ ہم نے کیے اور یہ بے گناہ جانور اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو قربانی کے وقت تماشا لگاتے ہیں، جانوروں کی جان نکلتے دیکھ کر اس کے بلکنے کی آوازیں سن کر خوش ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض نادان تو تالیاں بھی بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تماشا دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اس جانور کا احسان ماننے کا وقت ہے۔ اے عاشقان رسول ہمیں ڈر جانا چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ یہ جانور تو وہ ہے جو اپنے رب کریم کے نام پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس کا احسان مانیں، اس کی خوب عزت کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی کوئی تہوار یا رسم نہیں، قربانی کوئی
फेस्टिवल या रस्म नहीं है, बल्कि एक बामकसद फरीज़ा है। इसका मकसद है, कुर्बानी में हमारे लिए सीखने का बहुत कुछ मौजूद है। कुर्बानी हमें जीने का मकसद समझाती है, कुर्बानी हमें इसार का दर्स है, कुर्बानी में इसार का दर्स है, कुर्बानी हमें हमदर्दी का सबक देती है। और सबसे अहम बात यह है कि कुर्बानी हमें बंदगी के आदाब सिखाती है। कुर्बानी हमें बंदगी का आदाब, माशाअल्लाह, तवज्जो यही है, अल्लाह यही रखे तवज्जो हमारी। तो यही तवज्जो रखनी है ताकि बयान समझ में आए, ब्यास का प्यास समझ में ना आ जाए। बयान हो यहाँ पर कुर्बानी करना ज़रूरी है, आपको समझ में पता नहीं कुछ और आ जाए। तो बयान तवज्जो के साथ में सुनना ये लाजमी है। प्यारे इस्लामी भाई, कुर्बानी हमें जीने का मकसद समझाती है, इसार का दर्स भी देती है, कुर्बानी हमें हमदर्दी का सबक देती है, और सबसे अहम बात, हमें कुर्बानी हमें बंदगी के आदाब सिखाती है। आइए इसके ताल्लुक़ से कुरान करीम की एक आयत करीमा सुन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंज़ुल इरफान, और हर उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई ताकि वो उस बात पर अल्लाह का नाम याद करे, और उसने उन्हें बेज़बान चौपायों से रिज़्क़ दिया। तो तुम्हारा माबूद एक माबूद है, तो उसी के हुजूर गर्दन रखो और आजिज़ी करने वालों के लिए खुशखबरी सुना दो। तफसीर सलातुल जिनान में इस आयत के तहत लिखा हुआ है, क्या है, यानी गुज़िश्ता ईमानदार उम्मतों में से हर उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई ताकि वो जानवर को ज़िबा करते वक्त उन पर अल्लाह पाक का नाम लें। ज़माने जahलियत में लोग अपने झूठे खुदाओं के लिए कुर्बानी क्या करते थे, और ज़िबा के वक्त भी उन्हीं का नाम पुकारा करते थे। मुशरिकीन के इस शिर्क की काट करते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया, तर्जमा कंज़ुल ईमान, कि अल्लाह का नाम ले उसके दिए हुए बेज़बान चौपायों पर, तो तुम्हारा माबूद एक है, माबूद है, तो उसी के हुजूर गर्दन रखो। यानी अल्लाह पाक ही तुम्हारा राज़िक है, अल्लाह पाक ही ने ये जानवर पैदा फरमाए, अल्लाह पाक ही ने इन ताकतवर जानवरों को तुम्हारे काबू में दिया, अल्लाह पाक ही ने उन्हें ज़िबा करने और गोश्त के ज़रिए तवानाई हासिल करने की तुम्हें इजाज़त दी। तुम्हारा एक ही खुदा है, लिहाजा जानवर ज़िबा करते वक्त उसी का नाम लो, उसी का शुक्र अदा करो और उसी के हुजूर सर झुकाओ। ए आशिकान रसूल, मालूम हुआ अल्लाह पाक ने जानवरों से मुतालिक हम पर जो इनामात फरमाए, जानवर पैदा किए, उन्हें हमारे काबू में दे दिया, उनका गोश्त हमारे लिए हलाल फरमा दिया। कुर्बानी उन इनामात का शुक्र भी है और साथ साथ उसमें इजहार तौहीद भी है कि कुर्बानी अगर होगी तो रब के नाम से होगी, जब कुर्बान किया जाएगा तो अल्लाहु अकबर ही पढ़ा जाएगा। और आशिकान रसूल यही किया करते हैं, जब भी कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह पाक के नाम से किया करते हैं और ये इजहार करते हैं कि अल्लाह एक है, हम पर इनाम फरमाने वाला एक है, तमाम मखलूकात को पैदा करने वाला एक है, और हम सिर्फ उसी एक खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं और उसके सिवा किसी को अपना खुदा नहीं मानते। अरे मालूम हुआ कुर्बानी कोई रस्म नहीं है बल्कि शुक्र नेमत भी है और साथ ही साथ अकीदा तौहीद का अमली इजहार भी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक सवाल जहन में उभरता है, वो ये है कि कुर्बानी अगर शुक्र नेमत है, कुर्बानी अगर शुक्र नेमत है तो ये शुक्र किसी और अंदाज में, मसलन नमाज पढ़कर, रोज़ा रखकर, सदका और खैरात करके भी तो शुक्र अदा किया ही जा सकता है ना। अगर शुक्र नेमत है, कोई सवाल कर सकता है, अगर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है तो नमाजें जहाँ 17 रकत पढ़ रहे थे शाम में 25 रकत और बढ़ा लो। रोज़े रख रहे थे रमज़ान में, अब उसके अलावा नफली रोज़े रखे जाते, एक महीना और बढ़ा लिया जाए। सदका और खैरात करके भी तो शुक्र अदा हो सकता है। आखिर इसके लिए जानवर कुर्बान ही क्यों करना ज़रूरी है? उलमाए किराम ने इस सवाल के बहुत सारे जवाब इरशाद फरमाए। अल्लामा इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस सिलसिले में बड़े ईमान अफरोज़ मदनी फूल हमारे लिए बयान फरमाए। आप फरमाते हैं, जानवर अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही,
ترجمہ کنز ایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراتی یعنی تعریف کرتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کا خلاصہ ہے، کتنے جانور ایسے ہیں جو انسان سے بہتر اور اس سے زیادہ ذکر اللہ کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا مجموعی طور پر جانور انسانوں کی نسبت زیادہ ذکر اللہ کرتے ہیں۔ ہاں انسانوں میں بھی ایسے ہیں جو بہت کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، مگر انسانوں کی ایک تعداد ہے جو غفلت کا شکار نظر آتی ہے، جبکہ جانور عموماً اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ہمیں جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ گوشت کھانے سے عقل بڑھتی ہے، جسم کی قوت و طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس گوشت کی یہ خاصیت ہے کہ انسان کی طبیعت پر وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم پر حلال جانور کی قربانی لازم قرار دی گئی ہے تاکہ ہم ان ذکر اللہ کرنے والے جانوروں کا گوشت کھائیں، اس سے ہماری عقل بڑھے۔ جب ذکر اللہ کرنے والے جانور کی گوشت کے ذریعے عقل بڑھے گی تو وہ عقل نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوگی اور اس میں فطور کم آئیں گے، ایسی عقل اچھی سوچ والی بن جائے گی۔ یوں ہی ذکر اللہ کرنے والے جانور کا گوشت ہمارے جسم کا حصہ بنے گا، ہماری طبیعت کا حصہ بنے گا، اور اس سے غفلت زائل ہو جائے گی اور انسان کثرت سے ذکر اللہ کرنے والا بن جائے گا۔ ایک اور بات علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مدنی پھول ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں، جو بندہ اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے، ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے ان جانوروں کو ذبح کرے، پھر ان کا گوشت کھائے، پھر اس کے گوشت سے جو طاقت حاصل ہو اس طاقت کو گناہوں میں صرف کر دے۔ اللہ اکبر! اس گوشت کو کھائے، کن کا گوشت کھائے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طاقت سے گناہ میں اس طاقت کو خرچ کرے، تو اس نے گویا معاملہ ہی الٹا کر دیا، شکر کی بجائے ناشکری کی۔ ایسے نادان سے تو جانور بہت درجے بہتر ہے۔ اے عاشقان رسول، مقام عبرت ہے یہ ہے، یہ جانور تو جو قربانی کے لیے روز ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا گوشت امیر غریب سب کھاتے ہیں۔ حق یہ بنتا ہے کہ یہ گوشت کھا کر جو توانائی حاصل ہوئی ہے اس سے ہمارا ذکر اللہ کرنے کا ذہن بنے، نیکیوں کی طرف دل راغب ہو جائے، اس طاقت کو نماز کے لیے صرف کیا جائے، تلاوت قرآن پر صرف کیا جائے، اس طاقت کو نیکی کی دعوت عام کرنے میں صرف کیا جائے، اس طاقت کو نیک اعمال پر صرف کیا جائے۔ مگر افسوس ہمارے ہاں ایک تعداد ہے جو مہنگے سے مہنگے جانور کی قربانی کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، مگر عبرت نہیں لیتے، قربانی کے دن بھی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، فلموں ڈراموں اور مختلف گناہوں بھرے فنکشنز میں عید کا دن گزارتے، اور یوم عید کو اپنے حق میں یہ لوگ یوم وعید بنا لیتے ہیں۔ ایسے نادانوں کو ڈر جانا چاہیے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایسے نادان سے تو وہ جانور بہتر ہیں کہ جب تک زندہ رہتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور پھر آخر میں اللہ کی ہی نام پر قربان ہو جاتے ہیں، وہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو کھاتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے عاشقان رسول، قربانی کا اصل درس تو یہی ہے کہ آدمی اللہ پاک کا حقیقی بندہ بن جائے، اطاعت گزار ہو جائے۔ دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا قربانی ہر امت پر لازم کی گئی تھی، پھر بتایا قربانی شکر نعمت ہے اور یہ صرف اللہ پاک ہی کے لیے کی جائے گی۔ پھر آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو، ان عاجزی کرنے والوں کو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو مخبت یعنی عاجزی کرنے والے ہیں انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ مخبت یعنی عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور انہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مخبت کے بارے میں بتایا گیا پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی مخبت اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے نا تو ہیبت و جلال سے ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں، اللہ پاک کے عذاب کا خوف ان کے اعضاء پر ظاہر ہونے لگتا ہے، انہیں دنیا میں جو مصیبت پہنچی اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور کا مقام ہے
سوچنے کی بات ہے. ہم قربانی تو کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر بڑے شوق و ذوق کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، مگر غور کیجئے ہم میں سے مخبت یعنی جنت کی خوشخبری کے حقدار بننے والے کتنے ہیں؟ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے، ذکر اللہ سن کر مچلنے والے، خوف خدا کے سبب کانپنے والے، نماز پڑھنے والے، راہ خدا میں دل کھول کر صدقہ خیرات کرنے والے کتنے ہیں؟ افسوس ہم قربانی تو کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، نیک کام کر رہے ہیں جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو کرنی ہی ہوگی، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں. مگر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ یہ مقصد ہم کب پورا کریں گے؟ قربانی اہم سنت ابراہیمی ہے. اسی پر اگر ہم غور کر لینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک انداز کیا ہے اور آپ کی سیرت پاک ہمیں کیا سکھاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، 7 ایئرس اونلی. اللہ پاک نے فرمایا اسلم. 7 سال کی عمر میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا اسلم، فرما برداری کر. اب دیکھیں حال ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر مبارک میں عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین. اللہ اکبر. تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی، اور فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی یہ حکم ہے، اسلم کا ہمیں بھی حکم ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی تعداد ہے جو دن بدن گناہوں کی طرف، آج کا ظاہر سی بات ہے نیکیوں سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، نیک لوگوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، علماء سے ہماری دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج تو سوشل میڈیا پر یہی چیزیں وائرل ہیں، علماء کے خلافی بکواسیں ہوتی ہیں اور نوجوان کو بہت پسند کر رہا ہوتا ہے. بظاہر وہ قرآن و حدیث کا لالچ دے کر کے علماء سے دور کر رہے ہوتے ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جن کی فضیلت قرآن پاک نے ارشاد فرماتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو ڈرنے والے ہیں نا اللہ سے، کسی اور کے لیے نہیں بتایا گیا تو علماء کے لیے بتایا گیا، اسپیسیفک خاص کیا گیا علماء کو. باقی تو کہا گیا کہ تواضع اختیار کرو، انکساری لاؤ، عاجزی کرو، رحم کرو، یہ ساری چیزیں اوور آل ہر کسی کے لیے آئیں. لیکن اللہ سے ڈرنے کے بارے میں اگر کسی کے لیے کہا گیا کہ یہ ڈرتے ہیں اللہ سے تو وہ علماء ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ علماء سے مربوط رہیں، اپنا تعلق علماء سے مضبوط رکھیں. ہفتہ وار اجتماع میں اگر خود آتے ہیں تو کوشش ذہن بنائیں، اپنے دوستوں کا کہ اجتماع میں چلا کریں. الحمدللہ ہر بار ایک نئے ٹاپک پر بیان سنت و برا ہو رہا ہوتا ہے، اور کئی سارے ہم یہاں سے مدنی پھول لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو نیت کریں کہ ہمیں خود بھی شرکت کرنی ہے اور اپنے دوسرے احباب کو، دوست احباب کو، پڑوسیوں کو انشاءاللہ اجتماع میں لانے والا اور نمازی بنا رہے ہیں انشاءاللہ. میں اپنی ایک بات بیان کروں گا، اس کے بعد بیان کو اختتام کی طرف، اور پھر درود شریف اور دعا. پیارے اسلامی، نیکی کی دعوت کے تعلق سے میں بتانا چاہ رہا ہوں اس بات کے لیے کہ آج ہم جو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ رہے ہیں نا، حدیث پاک میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دو اس کو. فرض کرے گا مالک میں جانتا ہوں گناہ گار، تیری بڑی نافرمانیاں کی، لیکن مالک میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، یہ بڑا نیک تھا، کوئی نماز اس کی ترک نہیں ہوتی تھی، نمازی تھا، روزے دار تھا، عبادتیں کیا کرتا تھا، بڑا نیک تھا. لیکن مالک جب یہ مجھے گناہوں میں مبتلا دیکھتا نا تو اس کے ماتھے پر بل نہیں آتے تھے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جب میں گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. پھر اللہ پاک کو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیں. ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اجتماع میں بھی آ رہے ہیں، مدنی قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، لیکن ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. بھائی تو اپنا کام کر رہا، اپنا کام کر رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ پیغام دے رہی ہے آپ کو
دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں خود بھی نیکیاں کرنی ہے اور اپنے اسلامی بھائیوں کو جو ہمارا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔